ایک ایک منٹ یوز کرنا چاہیے. طالب علم کو چاہیے کہ ایک ایک منٹ یوز کرے. ہاں کچھ بھی سوال کریے آپ. محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کیسا کام کرتے تھے, کیا محنت تھی ان کی, کچھ بھی سوال ٹاپک پہ, آؤٹ آف دی ٹاپک نہیں. السلام علیکم. ذرا زور سے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ آواز. اللہ علیہ, ان کے تعلق سے میرا سوال نہیں تھا. میرا تعلق اللہ کے معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے اس کے تعلق سے تھوڑا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو اپنے پاس ماشاءاللہ جو ہے 8 منٹ ہے. بہت اچھا سوال ہے. ہم 8 منٹ اس کے. تو ایک معنی میں عصر کے بعد جو میں کلاس شروع کرنے والا تھا پہلے اللہ کی پہچان پر, ایک معنی میں اس سوال کے جواب میں کچھ معلومات انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, بھائی نے سوال کیا. یہ سوال میں نے ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے کیا. میں نے سروے کیا. کسی نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ میرے دل میں. کسی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کعبے میں. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے. میں نے کہا نالی میں بھی, کیا گندی جگہوں پہ؟ ارے نہیں. پھر کہاں ہے, سوچ کے بولتا ہوں. پھر کسی نے کہا اللہ کہاں ہے, تو کسی نے جواب دیا مسجد میں ہے. کسی نے کہا نہیں مسجد نبوی میں ہے. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا وہی چل رہا ہے. نعوذ باللہ. اور کچھ تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے, وہ لوگ بولے ہر چیز میں اللہ اتر چکا ہے, یہاں تک کہ نعوذ باللہ ایک پگ, ایک سور, ایک خنزیر مر گیا تو بولے اے اللہ تو مر گیا. نعوذ باللہ. ایسے بھی لوگ گزرے تاریخ میں. مسلمان, غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں میں. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا زنا کرنے والا دونوں کو سزا نہ دی جائے کیونکہ دونوں بھی اللہ ہے, کیوں سزا دے رہے بھائی. یہاں تک بھی عقیدہ ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں بعض لوگوں نے بہت ہی غلط عقیدہ رکھا ہے, اللہ کو انہوں نے کیا کر دیا, ہر جگہ پر لا دیا. اور یہ عقیدہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہے. عیسائی کیا بولے, اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تک لائے. وہ لوگ عیسائی کیا کرے, اللہ تعالیٰ کو کیا کرے, ایک انسان کی حد تک لائے. مسلمانوں کا غلط عقیدہ کیا کر دیا, ہر انسانوں میں اللہ کو لا کے چھوڑ ڈالے. قرآن مجید میں تقریباً محمد بن جمیل الزینو سعودی عرب کے بہترین عالم ہیں, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو مکہ کی جو یونیورسٹی ہے ام القرا, اس سے پہلے جو ثانویہ آتا اس کے ہیڈ ہے. محمد بن جمیل زینو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے 1000 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں دیکھیں غور سے سنیے, بک ملتی انشاءاللہ اگر سوال آ گیا تو. قرآن مجید کے 1000 آیتیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے, وہ 1000 آیتوں کی گستاخی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, 7 آسمانوں کے اوپر, عرش کے اوپر. اللہ کی ذات کہاں ہے, الرحمن علی العرش استوى. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5. الرحمن علی العرش استوى. رحمان کی ذات کہاں ہے, عرش کے اوپر ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے, اس کا علم ہر جگہ ہے. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ کیا بولتے ہیں, اللہ ہر جگہ, اللہ ہر جگہ ہے بولتے. تو معراج کی رات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے, وہاں پر گفتگو ہوئی نماز کے بارے میں. آپ لوگ جانتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ ہے تو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں آ جاؤ, میں وہاں ہوں, وہاں مل لیں گے. نہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن مجید کو ہم نے کیا کیا, اتارا ہے یا پارسل بھیجا. مصر سے اللہ بھیج ڈالے, اللہ ہر جگہ ہے بول تو بھیجے بول کے آنا تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ کیا کرے, اتارے. اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف ورفعنا, انی متوفی کا ورافی اوکا, اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو آسمان میں اٹھا لیں گے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کھینچ لیں گے بول کے مانا تھا. نیک عمل اللہ کے پاس چڑھ کے جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. فرشتے نام عمل لے کے کہاں چلے جاتے ہیں, آسمان. تو مطلب قرآن مجید کے اگر آپ غور کریں تو 1000 آیتیں ہیں. خالی میں آپ کو ایک دے رہا ہوں, ایک کے اوپر کم سے کم 10 20 آیتیں ہیں. یہ ساری آیتوں کو چھوڑ کر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو صحیح نہیں. اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے, اس کا علم کیا ہے, ہر جگہ پر ہے.
اب کئی لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی قرآن میں ہے نا، 7 جگہوں پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الرسائل السبع کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 17 میں ہے، ادا ہو رہی. تو ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ادا کا جواب دیجئے، سنت ادا ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں آپ کے صرف 2-3 منٹ لوں گا انشاءاللہ، یہ ختم کر کے ہم نماز کو کہیں دور جانا ہے، شاید مسجد میں جانا ہے آپ لوگ. میں تو مسافر ہوں، ظہر اثر پڑھ لیا الحمدللہ ہم لوگ، تو آپ لوگ پڑھ کر آئیے، پھر چائے وغیرہ سے بھی فارغ ہونے کا انشاءاللہ. مختصر میں آپ کو بات ختم کر رہا ہوں. قرآن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خطبہ دے کر کہا جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش کے اوپر ہے اللہ کی ذات. اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کی تھیوری دیکھے، اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، من قال انی لا عارف ان اللہ فی السماء ام فی الارض فقد کفر، جس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے وہ شخص کافر ہے. کہہ رہے پھر اس کے بعد آگے کہہ رہے من قال انی عارف ان اللہ علی العرش ولکن لا عارف ان العرش فی السماء ام فی الارض فقد کفر، اگر کسی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے لیکن عرش آسمان میں ہے یا زمین میں ہے مجھے نہیں معلوم، تو وہ بھی شخص کافر ہے. کافر کیوں بھائی؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو معلوم کیے بغیر مسلمان کوئی ہو ہی نہ سکتا. یہ فنڈامنٹل چیز ہے کہ کیوں معلوم نہیں کیا. ایک آدمی جو ہے معلوم الٹا کیا، ابھی اللہ ہر جگہ بول کے الٹا معلوم کر لیا، ابھی معلوم نہیں ہے بولے تو بھی نہیں بچ سکتے آپ. اب ہندوستان میں عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بولتے ان کے بارے میں ڈسکس مت کرو بھائی، زیادہ نہیں بولنا، بولو نہیں معلوم کہاں ہے کہ اللہ. ہندوستان کا عقیدہ یہ ہے، معلوم کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کہاں ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے. بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگینسٹ میں ہندوستان میں عقیدہ سکھایا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جان لو کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. ایک عورت آئی یا ایک بوڑھا آیا، روایتیں الگ الگ ہیں. الرسائل السبع پیج نمبر 17. ایک بوڑھا شخص آ کر کہا اے امام، ہم نے سنا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات عرش پر آپ کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پر کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہوتے ہو. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، یہ منافقین کس سے چھپیں گے، اللہ تو ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم لوگوں کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا وهو معهم أينما كانوا. پوری آیتیں پڑھ دیا. علم والا آدمی تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی الحمدللہ عقیدے میں بڑے ماہر تھے. انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے مسئلے کو ایک مثال میں حل کر دیتے تھے ماشاءاللہ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یہاں پر ساتھ کا معنی ذات فزیکلی ساتھ ہونا کوئی مراد نہیں ہے. اس کی دلیل دی، اگر ایک گاؤں میں کوئی بھائی ہے، دوسرے گاؤں میں اس کا کوئی سگا بھائی ہے، اور ایک بھائی کو تکلیف ہوئی، وہ خط لکھتا ہے کہ لکھ کے بولتا ہے کہ بھائی مجھے تکلیف ہے، تو دوسرا بھائی خط لکھ کے بولتا ہے ڈر مت میں تیرے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب کیا، سیدھا وہ آ کے بہادر بھائی کو لگ کے بیٹھ جاتا، وہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں ہے. جیسا بولتا نا پہلوان بولتا نا ارے تم ڈرو مت بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بول تو پہلوان کو آ کے لگ جانا. مطلب یہ ہے مدد کروں گا، مطلب یہ ہے کہ ڈرو مت، میں تم کو ساتھ دوں گا، مورلی سپورٹ کروں گا، کئی چیزوں میں سپورٹ کروں گا. جیسے کہتے ہیں پردھان منتری مت ڈرو ہم پورا انڈیا تمہارے ساتھ ہے، مطلب پورے لوگ جا کے پرائم منسٹر کو لگ جاتے، کیا نہیں ہے، ویسا نہیں، ووٹ دیتے مطلب. تو سمپل لاجک ہے. تو قرآن اور صحیح حدیث میں جہاں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، مطلب وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات آ کے ہم کو نہیں لگ جاتی. اللہ کا علم ہر جگہ. دیکھنے میں چاند اوپر ہے لیکن روشنی انڈیا ہمارے تک آ جا رہی پوری. ایک معمولی مخلوق اوپر ہو کے اس کی روشنی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم تو ماشاءاللہ مثالوں سے پاک. اب میں آپ کو ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تجلی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، تجلی جو آئی تھی اور پہاڑ سے ٹکرا گئی تھی، وہ واقعہ سناؤں گا میں نماز کے بعد انشاءاللہ. تو ضرور آئیے نماز کے بعد انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اصول ثلاثہ کا پہلا اصول کیا ہے؟ مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آڈینس میں مائک ہے؟ مائک دیا جائے بھائی آڈینس. ہاں،
اصول ثلاثہ کا پہلا اصول کیا ہے؟ معرفت العلم. علم سے آگے نکل گئے اپن. کتنے چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے؟ اپنے رب کا، اپنے دین کا اور اپنے رسول کا ڈیٹیل میں علم حاصل کرنا جو قرآن اور صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے. رائٹ؟ کلیئر؟ تو علم کتنے چیزوں کا حاصل کرنا ہے؟ 3 بنیادی طور پر. تو پہلا ہے اپنے رب کے بارے میں معلوم کرنا. تو ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. چلیے دیکھتے ہیں کون سائنٹیفکلی پروف کرتا ہے. اس کے لیے بہترین کتاب. اب آپ بولیں گے بھائی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کے لیے تو اللہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہے، قرآن میں ہے تو کافی ہمارے لیے. ایک مسلمان کے لیے قرآن میں آ گیا تو کافی ہے. نہیں سائنس ہونا، عقل ہونا ہے. کیا عقل کی ضرورت نہیں ہم کو. ایک مسلمان کے لیے سمعنا و اطعنا. نہیں ہندوستان کے مسلمان بولتے سمعنا و سمجھنا و اطعنا. سمعنا و سمجھنا و اطعنا. تو ہم سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی. اگر آپ سمجھ کے ایمان لا رہے ہیں تو آپ عقل کے بندے ہوئے، اللہ کے کہاں ہوئے؟ ہم عبداللہ ہیں نا، اللہ کے غلام ہیں یا عقل کے غلام ہیں؟ عبد العقل ہے، عبداللہ ہے. ہم عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے. اللہ کا غلام کیا ہوتا ہے؟ آقا جو بولتا ہے مانتا ہے، عقل لڑاتا نہیں ہے. وہ سمجھ میں آیا تو مانوں گا، تو پھر وہ ہم عبداللہ نے ہو گیا، آقا اللہ ہو گیا، اللہ کے آقا ہو گئے، نعوذ باللہ. تو اپنے عقل کو ذرا کنٹرول میں رکھنا ہے. ہمارا کام ہے سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا. کچھ لوگ ابھی باہر ہیں، شاید 1-2 سیٹ خالی ہے. چلیے میں ایک کتاب دینے والا ہوں، میری کتاب جو میرے پاس آ گئی تھی. اس کو جو ثابت کرے گا، اگر کوئی ایتھسٹ ہے آپ کے پاس، ایتھسٹ، آپ جائیں گے بازار میں تو کوئی ایتھسٹ مل سکتا ہے آپ کو، کوئی سائنٹالوجسٹ مل سکتا ہے. سائنٹالوجسٹ یعنی سائنس کو خدا مانتے. بعض لوگ معلوم ہے سائنس کو خدا مانتے. ایگنوسٹک، خدا نہیں ہے بھی نہیں بولتے، ہے بھی نہیں بولتے وہ لوگ. ایگنوسٹک، خدا ہے بھی نہیں بولتے اور نہیں ہے، درمیان ہے وہ لوگ. ہے بولے تو بھی پریشانی، نہیں بولتے پریشانی، لہذا کچھ بھی نہ کو بولو، چپ خاموش رہتے. ایگنوسٹک. اورینٹلسٹ، آکسیڈنٹلسٹ مطلب ریشنلسٹ. ریشنلسٹ یعنی عقل کی پوجا کرتے ہیں. سائنٹالوجسٹ سائنس کی پوجا کرتے ہیں، باقاعدہ مذہب بنا لیے لوگ. تو اب ایسے لوگ اگر آپ کو مل گئے بازار میں تو کیسے آپ سائنٹیفکلی پروف کر سکتے؟ رب کے بارے میں نہیں، اللہ جو پروف کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے یہ کتاب ہے. جلدی مائک دیا جائے. آپ لوگ ذرا وہ آنا ہے، امت مسلمہ کو ذرا آگے بڑھنا ہے. کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں آپ. کرسچن کا بچہ جو ہے بائبل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ان کے بچوں کو بتایا گیا جاؤ جا کے کرسچن پھیلاؤ، جاؤ جا کے کرسچینٹی پھیلاؤ. ہمارے مسلمانوں کا دماغ ذرا ڈھکن الٹا تھریڈ بنے ہوئے. تم نے بولنا، مول صاحب بولتے. تم لوگ خالی تقلید کرنا، مول صاحب جو بولے فالو کرنا بس. مول صاحب جو بولے بس، تم کچھ بھی نہیں کرنا، تم بولے خالی سننا. تو عام آدمی کو تیار نہیں کیا گیا. کرسچن کیا کرے؟ بچے کو تیار کر دیے. تو ہمارے پاس کیا کچھ بولو تو ڈرتے، اسٹیج فیئر. بولے تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں بولیے. اسلام کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ نے بولنے کی طاقت دی. جانوروں کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی، ہم کو بولنے کی طاقت دی. تو چلیے شروع کریں. مجھے کم سے کم 7-8 لوگوں کے جواب چاہیے. ہاں مائک دیا جائے. سائنٹیفکلی ایک ایتھسٹ کو، ریشنلسٹ کو، ایگنوسٹک کو، آکسیڈنٹلسٹ کو کیسے آپ پیش؟ وہ پوچھے گا نہیں مانتا، آپ کے قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں مجھے سائنٹیفکلی پروف کرو. قرآن میں بہت آیتیں سائنٹیفکلی پروف کر سکتے. جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ریسائیکل ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کسی کے پاس اتنا دماغ نہیں تھا کہ ریسائیکل کیسے ہوتا ہے پتہ کر سکتے. لیکن تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ریسائیکل ہوتا ہے. اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائیکل ہوتا ہے اور یہ کہا تھا. اور ایسے ہی بہت سارے آیات ہیں جس میں سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں کہ اللہ. ماشاء اللہ. تو لیکن آپ کے اوپر ایک کاؤنٹر آ سکتا.
बाइबल के भी कुछ वर्ष निकाल के वो बोलेगा देखो भाई ये भी साइंटिफिकली प्रूफ है, ये भी साइंटिफिकली, साइंस की बुक है, ये भी साइंटिफिकली प्रूफ है। कल के दिन कोई बोलेगा अरे भाई फला, तब सारे किताबें फिर अल्लाह की हो जाएंगी। वो आसमानी किताब भी थी, लेकिन थोड़े चेंजेस हो चुके हैं उसमें। तो मतलब साइंटिफिकली अगर प्रूफ कर दिया कोई आदमी तो आप उसको अल्लाह की किताब मान लेते हैं। चेंजेस आप बोल रहे हैं, अगर साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया तो मान लेते, फिर आप नेक्स्ट और एक जवाब कोई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, जैसे कुरान में जो मेडिकल साइंस के जो बताया गया है, जो बच्चा पैदा होता है पहले क्ले ऐसा मुद्गा जो कहते हैं, वो साइंस अभी तरक्की किया है। ये तो कुरान में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया था। इसी तरह जो मीठा पानी और खारा पानी के दरिया में नहीं, अब बाइबल में भी ऐसे कई बातें बताते लोग, पुराने किताबों में ये भी साइंटिफिकली है। 100 में से 10 सही है भाई, इसमें भी इसको मान लेते आप। कोई जो भी साइंटिफिकली प्रूफ होते अल्लाह की किताब हो जाती। लेकिन जो आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, अल्लाह की जो सिफात है वो ऐसे दूसरे इसमें नहीं है। अल्लाह के जैसे अल्लाह ना किसी को जना है, ना अल्लाह को किसी ने जना है, जैसे जो आयतुल कुर्सी बाइबल में भी है कि तुम एक अकेले की बात करो, जो डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइल अदना इलाहन अदना इखत, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज ओनली वन लॉर्ड। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में है, शमा इज़राइल अदना इलाहन अदना इखत, एक ही अल्लाह को मानो, उसके अलावा किसको भी न मानो। थर्ड, आप लोग के जवाबात सही भी हो सकते, लेकिन मैं काउंटर दे रहा हूं तो उसका जवाब भी देना है। सिर्फ जवाब देना नहीं है, काउंटर से भी बचना है। समझ में आ पॉइंट? उसको बोलते हैं जवाब। अल्लाह कुरान में कहता है कि अम खुलिकू मिन गैरि शै अम हुमुल खालिकून, क्या तुम किसी चीज मैं कुरान को मानता नहीं तो आपकी आयत जो आप पढ़ रहे हैं उसको कहीं को मानूं? मैं कुरान को मानता ही नहीं बोल रहा हूँ। एक एथियस्ट बोल रहा, मैं मानता ही नहीं कुरान को। आप कुरान पढ़ के बोले तो उन्हें बोलता मैं मानता ही नहीं उसको, मैं कुरान कुछ नहीं मानता हूं। नेक्स्ट, कुरान पढ़ना इसने मेरे सामने पढ़े तो मैं और दूर रहा तो इस्लाम से बोल रहा हूँ, उससे मैं। तो आप कुरान को नहीं मानते, अल्लाह को मैं नहीं, मतलब एथियस्ट नहीं। आप ओके, 1 मिनट के लिए आप कम्युनिस्ट बन जाओ, अच्छी बात, इंशाल्लाह। तो आपका इंशाल्लाह नको भाई, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इंशाल्लाह मैं साबित करके दिखाता हूँ कि अल्लाह ताला का। जी बोलिए। एज्यूम करो कि आप कम्युनिस्ट हैं, यानी दहरिया हैं, कि आपका दावा है कि अल्लाह नहीं है। कुरान सब अलग डिस्कस, वो छोड़ दो, अल्लाह नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ आज मैं इस प्रोग्राम के लिए आया ना, मैं कल से वेट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के लिए आने के लिए। मेरे घर से आने में 2 नदी है, 2 रिवर है। मैं कल आके इंतज़ार कर करके वापस गया था, आज आया सवेरे, फिर सवेरे आके देखता हूँ कि कुछ भी नहीं है। इंतज़ार किया बहुत देर तक इंतज़ार किया, लेकिन खुद ब खुद एक क्या बोलते हैं, एक ठीक है, कश्ती बनी और आ गया। हाँ, कश्ती बन, एक झाड़ गिरा, एंड में आ जाएंगे तुम। आ गया और मैं उसके ऊपर सवार हुआ। मेरे को कश्ती चलाना भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो कश्ती मेरे को पार लगा दी। ऐसे दूसरे नदी में भी ऐसे हुआ, इसलिए मेरे को इधर यहाँ तक पहुँचा दिया। आप मानते क्या इसको? नहीं मानता मैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कोई ना कोई बनाने वाला होता। ये कश्ती को नहीं चला सकता है, कश्ती को नहीं बना सकता है, उसको कारपेंटर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वसाइल चाहिए उसके लिए। तो इतना बड़ा कायनात है, 7 आसमान है, पहाड़ है, नबातात जमातात है, उसको बनाने वाला कोई नहीं होगा क्या? एंड है। हाँ, इससे क्या साबित हुआ? कोई पैदा करने वाला है। लेकिन मेरा सवाल क्या है? अल्लाह साबित करना है, खालिक नहीं, क्रिएटर साबित। अभी आप ये लंबा पूरा अभी जो दिए साइकिल, इससे क्या साबित हो रहा? कोई क्रिएटर है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अल्लाह ही वो क्रिएटर है। कैसा बोल रहे हैं आप लोग? प्रूफ। समझ में आ पॉइंट? क्वेश्चन समझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप लोग। 1 2 3 4 मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूं, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं। इससे क्रिएटर साबित करें। हाँ, हर कोई बोलता भाई हमारा क्रिएटर है, वो हमारा क्रिएटर है। हम कैसे बोल रहे हैं कि नहीं वो क्रिएटर अल्लाह है? समझ में आ पॉइंट? अल्लाह का टॉपिक ये नहीं है कि खुदा है या नहीं है, टॉपिक ये है कि अल्लाह ही खुदा है।
اور ایک اللہ ہے, جس ایک ہے اللہ تعالیٰ, کیسے آپ پروف کریں گے؟ وہ پوائنٹ چل رہا ہے. نیکسٹ. اللہ لفظ کو ثابت کرنا ہے. اللہ تو کے اللہ مطلب ایک ورڈ کو ثابت کرنا ہے. نہیں, اللہ کی ذات, ورڈ ذات کو نہیں. وہی مطلب میں کہوں گا کہ وہ ہر کوئی جو ہے خدا کو مانتا ہے, تو خدا کہتا ہے تو اس کو جو ہے کنورٹ کیا جا سکتا ہے. خدا ہیں یا دیو ہو تو دیوتا, دیور ایسے بہت سارے, اور گاڈ ہے تو گاڈیس, گاڈس. لیکن اللہ ایک ورڈ ہے, عربک ورڈ ہے, جسے کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم لوگ جو ہے اللہ خدا کو جو ہے اللہ کے نام سے کیوں نہیں کہہ سکتا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ, اللہ کا جینڈر ہے معلوم, اللہ کا ورڈ, ورڈ کا, اللہ کا نہیں, ورڈ اللہ کا. اللہ کا فیمیل کیا ورڈ ہے؟ اللات. افرائیتم اللات والعزى, لات اور منات. اللہ کا فیمیل, اللہ جو ورڈ ہے اس کا فیمیل بن سکتا, اللہ کا نہیں ہے کوئی فیمیل, لیکن ورڈ اللہ جو عربک ورڈ ہے اس کا فیمیل آتا ہے. اور اللہ کا جو پلورل ہے الالہہ ہے. الالہہ, الہ کا پلورل کیا ہے؟ الالہہ ہے. تو آپ کیسا بول رہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں, کسی کا سوال, کسی کا جواب سن لیے شاید آپ میڈیا میں, ہاں وہ جواب دے رہے ہیں آپ. کاؤنٹر آتا, کاؤنٹر, عربی نہیں پڑھ کے رہے تو کاؤنٹر آتا. ان کا جواب سن لیا. نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ایسا ورڈ ہے جو جامد ہے, جو بدلتا نہیں ہے, اس کا کوئی ڈیرائیو ورڈ نہیں ہوتا, اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے, اس کا پلورل نہیں ہے, سنگولر نہیں ہے. تو ہم بولتے نا گاڈ ہے, گاڈس ہو سکتا, گاڈیس ہو سکتا, لیکن اللہ کو فیمیل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا پلورل نہیں ہے. بولتے غلط ہے, اللہ کا پلورل ہے الالہہ ہے, نہیں ہے. اجعل الالہۃ الہا, کیا پورے اللہ کو ملا کے ایک اللہ بنا دیے کیا قرآن میں؟ چلیے نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ای ٹی وی اردو پر ایک آر ایس ایس کے آدمی نے ماشاءاللہ جو ہے کہا مجھ سے کہ آپ کا جو سلام کرنے کا اسٹائل ہے, جیسے مجھے 4000 کوشچن آئے الحمدللہ ای ٹی وی پر, تو جیسے السلام علیکم کوئی مسلمان کرتا تو میں جواب میں کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں کیا کہا گیا؟ کسی کو جواب دینا ہے تو فریش ہو کے جواب دینا. السلام علیکم بولتا, آپ بولے سمجھو وعلیکم السلام. آپ ڈر جاتے کیا ہوئے کہ میں سے چلتی ہوئی شاید. السلام علیکم مول صاحب, وعلیکم السلام, آؤ, کیسا ایک ایک دم آپ نے کیا بولنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ماشاءاللہ ایک آر ایس کے, یو پی کے ایک آر ایس ایس کے ہندو نے کہا کہ ای ٹی اردو پہ آپ کے سلام کو سن کے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اتنا اہم ہے, اس لیے میں توجہ دے رہا ہوں. جی ہاں بولیے. یہ مجھے آخری, یہ آخری لیں گے ہم ٹھیک سے یاد نہیں میرے کو کہاں پہ سنا, بٹ میں نے یہ بیان میں سنا تھا کہ ایک صحابی ہے, صحابی سے ایک نان بلیور اور مشرک کافر آ کے کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, لائک ون آف دا پرسنز whom he knows is the Lord. سو تبھی یہ بولتے ہیں کہ ان سے میں اللہ سے مانتا ہوں کہ اللہ ہے جو ہی وہ سورج کو ایسٹ سے نکالتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. جی ہاں وہی, تو وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سورج کو ایسٹ سے نکالتے ہیں, آپ اپنے رب سے یا کسی سے کہیے جو ویسٹ سے نکال کے دکھائیے. جی سو دیٹ از ٹھیک ہے. ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسٹ سے نکالنے والا کریٹر ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کریٹر کے بارے میں گفتگو نہیں چل رہی. چلیے میں شروع کرتا ہوں جواب انشاءاللہ بسم اللہ بول کر. تو ہمارا سوال ڈسکشن یہ ہے کہ اللہ کو کوئی آدمی آ کے بولا بھائی اللہ کو آپ ثابت کرو بھائی سائنٹیفکلی, عقلی اعتبار سے آپ کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ بھائی نے کوشش کی, بھائی نے کوشش کی, ہر ایک کا ماشاءاللہ اچھا پوائنٹ ہے, کسی کا بھی غلط نہیں ہے, لیکن کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کاؤنٹر سے آپ بچ سکے. جواب اچھا ہے لیکن مکمل ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو آپ کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ پورے 5-6 لوگ ہیں, اس میں سے جو اچھا میرے کو جواب دکھا میں انشاءاللہ کتاب دوں گا انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں آئے تھے؟ جب لوگ کہتے ہیں ڈارک ایجس, لوگوں کے حساب سے کیا تھا وہ؟ ڈارک ایجس, اندھیرے تھے بھی. نہ آکسفورڈ یونیورسٹی تھی, نہ کیمبرج تھی. اس زمانے میں یورپ کا رینیسانس نہیں ہوا تھا, نہ امریکہ ڈسکور ہوا تھا. 7 ہجری میں, یعنی تقریباً آج سے 1500 سال پہلے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہے اسٹیج پہ, قرآن مجید ہے تو لا کے رکھیے. تو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کہہ رہے, جیسا کہ ہمارے بھائی نے بھی کہا ماشاءاللہ, تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں کہہ رہے تھے وہ زمانہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ایسی ایسی باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ولیم کیت مورے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں انہوں نے کہا بھائی آج ہم اتنے آلات اور اتنے مشنریز کو سامنے رکھ کر بھی اتنا کلیئرٹی کے ساتھ بتا نہیں سک رہے جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے. امی کا مطلب کیا ہے؟ جن کو ہاتھ سے لکھنا نہیں آتا اور دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا لیکن سن کے دہرا سکتے. ان پڑھ ترجمہ مت کریے, ان پڑھ ترجمہ نہیں, وہ سن کر دہراتے سورہ بقرہ سورہ آل عمران, لیکن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے, لکھ نہیں سکتے تھے. ویسے امی تھے جنہوں نے کسی کے پاس جا کر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی. وہ نبی جو ہے ایک ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو کہ ہم کو آج اتنا ریسرچ کرنے کے بعد آسمان کے بارے میں اتنے ڈیٹیل میں, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں جیسا خلابات سفر کرتے ویسا نہیں کرے. معراج کی رات کو گئے لیکن ویسا سفر نہیں کہ جیسا کہ ڈسکوری کے لیے جو سفر ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر کیے, سمندر کا سفر نہیں کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ ایمبریولوجی پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ڈیولپ ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشینیں لگا کے دیکھے بچے کو نہیں, لیکن آپ اتنے سٹیجز بتا رہے ہیں. دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی, ایک انسان کی نہیں ہو سکتی, کریٹر کی ہو سکتی ہے. تو اب یہ قرآن مجید ڈھونڈ رہے ہیں ہم, کسی انسان کا ہے کیا بھائی؟ چلو یہ قرآن مجید لے کر ڈھونڈیں گے ہم. بھائی آپ کا ہے کیا؟ آپ کا ہے, آپ کا ہے, نہیں بھائی میرا نہیں ہے. کس کا ہے بھی؟ دنیا میں آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کیا ارشد مند نہیں, میں نہیں بھائی میرا بھی نہیں ہے. کس کا ہے پھر یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آپ یہ پیش کریں کہاں سے ہے بھائی؟ کوئی بھی چیز آپ ملی نا, مثال طور پہ توشیبہ لکھا ہوا ہے, بھائی آپ کا ہے, آپ بنائے کیا؟ نہیں میں نے بنا. کون بنائے؟ ہوتے ہوتے آپ کیا کرتے اس کے کریٹر تک پہنچ جاتے, اس کے بنانے والے تک پہنچ جاتے آپ. تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے طرف سے لکھا؟ نہیں میں اپنی طرف دعویٰ کر رہے. دیکھیں یہ کس کی طرف سے؟ تنزیل من الرحمن الرحیم کہہ رہے. یہ قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اس کو بولتے کانسیپٹ آف انفرنس. نیوٹن نے دیکھا سیب گرا, سیب کے ذریعے سے گریویٹیشنل فورس کا پتا چلا, زمین میں گریویٹی ہے بول کر پتا چلا. تو اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ آف انفرنس. انفرنس کا مطلب ہوتا ہے ٹو نو دا ان نون تھنگ تھرو دا نون تھنگ, جاننے والی چیزوں کے ذریعے سے نئے جاننے والی چیزوں تک پہنچنا. سیب کے ذریعے سے گریویٹیشنل فورس, اٹ از سم تھنگ از ان نون ان سین فینومینا, نظر نہیں آنے والی چیز ہے, لیکن سیب کے ذریعے سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو کہ نیچے کھینچ رہی ہے. نیوٹن کے لیے سیب ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن. یہ قرآن مجید میں صرف سائنٹیفکلی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ بولے کہ سائنس, مثال طور پہ اگر آپ بولے سائنٹیفکلی آیتوں کے ذریعے سے پتا چلا, تو قرآن مجید میں بہت 100 آیتیں ہیں یا 1000 آیتیں سائنٹیفک ہے, باقی کے 5000 آیتیں سائنٹیفکلی سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو وہ آیتیں پھر اللہ کی نہیں ہے کیا؟ ہم بولیں گے پورا قرآن مجید کی آیتیں کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. تو صرف سائنس نہیں, اس کی جو عربی گرامر ہے نا, عربی گرامر, جس وقت پر یہ قرآن مجید اترا اس وقت پر عربی جاننے والے پوئٹ موجود تھے. پوئٹ. قرآن نے کیا کیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. کیا بول رہے؟ اے اگر لوگوں تم کو شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے پیش کیا ہے, تو تم بھی تو انسان ہے نا, تمہارے کو بھی تو عربی آتی. الف لام میم یہ عربک میں ہے نا, کوئی اور زبان میں نہیں ہے, تم بھی عربی جانتے نا, پھر لاؤ نا اس کے مقابلے میں, پورے قرآن مجید کے مقابلے میں. تو صرف سائنٹیفک آیتیں قرآن نہیں ہے, پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے نا, پورا قرآن عربک لینگویج, سائنٹیفک آیتیں, اور اس کے اندر پیش کی جانے والی ٹیچنگز, پریکٹیکل سولوشنز, پوری دنیا کے لیے پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن, ایک انفارمیشن. یعنی اس کی ہر آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل. اور اس کے بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت, تو سائنس میں کانسیپٹ آف انفرنس, اٹ از اے سائنٹیفک میتھڈ. کانسیپٹ آف انفرنس, نیوٹن نے کیا کیا؟ گریوٹی کو ثابت کیا کس کے ذریعے سے؟ سیب کے ذریعے سے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ کانسیپٹ آف انفرنس سائنٹیفک میتھڈ ہوا. اسی میتھڈ کے ذریعے سے ہم اللہ کو ثابت کر سکتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے. سمجھ میں آپ پوائنٹ؟
تو کانسیپٹ آف انفرنس کو آپ لوگ یوز کریے انشاءاللہ, تو آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے وہ لوگ کوشش کیے, جیسے مسیلمہ بن کذاب, اس نے کیا کہا معلوم, میں بھی جو ہے قرآن مجید کا جواب دوں گا بول کے اس نے ایک دن کیا کیا, سورہ فیل کے اوپر عربی میں کچھ جملے بنائے. سورہ فیل کے اوپر کیا کہا, الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل ولہو خرطوم وبیل. لوگوں کو جا کے بولا دیکھو بھائی کیا عربی ہے زبردست. اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ میں بھی قرآن کیا کرا ہوں, گھڑ لیا ہوں, قرآن کا جواب دے دیا میں. کیا ہے بھائی تو بتاؤ, تو ہاتھی رے ہاتھی, کیا موٹا ہاتھی, تیری دم میں تیرے دم میں کتنے بال, اور تیری لمبی سونڈ. تو لوگ بولے یہ لے جا کے اب تم قرآن کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں کیا؟ ہاں کیا ہوا, کس کو نے معلوم دم میں بال رہتے, لمبی سونڈ رہتی, کس کو معلوم؟ کوئی نئی انفارمیشن ہے کیا؟ کوئی نئی انفارمیشن ہے؟ سب کو معلوم ہے. تو ایک دوسرے آدمی نے کوشش کیا, نہیں میں بناتا ہوں. کیا بناتے ہیں, الضفدع ما الضفدع وما ادراک ما الضفدع. سنتے ارے بھائی کیا ہے ضفدع, مانے مینڈک پہ بنا. مینڈک رے مینڈک, کیا بہترین مینڈک, تیرے ٹرٹرانے کی آواز. عورتیں بولے باہ پورا آنکھ پہ کانٹے آ رہے ہیں. بولے تم یہ لے جا کے, اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بولے, چھوٹی سورت, اللہ بولے ایک چھوٹی سورت کے مقابلے میں لے کر آؤ. بولے چھوٹی سورت کے مقابلے میں. تو سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے, انا آتینا کل کوثر. اب اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر, اور ہم تم کو کوثر دیں گے. ہم تم کو کیا دیں گے, کوثر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے نہیں ہے. اب کوئی آدمی میں بھی گھڑتا ہوں, میں بھی تم کو کوثر دیتا ہوں, تو دیو پہلے 1 لاکھ روپے دو, بعد میں کوثر کیوں دیکھیں گے. پہلے 2 روپے دینا مشکل ہے, تم 1 لاکھ روپے دینا مشکل, چلو 1 کروڑ 1 بلین روپے دو پہلے. کوثر بول تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ جو چیز کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وہ قادر ہے کرنے کے. انسان جو بھی میں مارتا ہوں اور جلاتا ہوں بول رہے اللہ تعالیٰ, تم مارتے اور جلاتے ہو کیا؟ تو قرآن مجید میں جو کچھ بھی اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو قرآن مجید کی ہر آیت ماشاءاللہ ایسی ہے, کئی اعتبار سے یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے لکھ لیا اس کو, اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, امی تھے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. آپ جا کر کہیں آپ نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی, پھر بھی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, سمندر کی باریکیوں کی, آسمان کی باریکیوں کی, بجلی کی باریکیوں کی, بادلوں کی. ایک پیدا کرنے والا ہی اتنا باریکی جان سکتا ہے. یہ قرآن سے پتا چلا کہ کوئی ہے اوپر بھیجنے والا. تو میں نے کریٹر کے بارے میں نہیں پوچھا, میں نے اللہ کے بارے میں پوچھا. تو اللہ کے بارے میں ثابت کرنا ہے, تو اسی لیے کیا کہہ رہے, دیکھیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں, معرفت الرب و اسباب معرفت الرب, رب کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم قرآن اور عقلی دلیلوں کے ذریعے سے سمجھو. کیا کہہ رہے ہیں, قرآن اور عقلی دلیلوں کے ذریعے سمجھو. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں غور کرو, کائنات میں غور کریں گے اور قرآن مجید پہ بھی غور کرو, آیتوں میں غور کرو. اس میں جو ٹیچنگز ہے, اتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 سال پہلے آپ بتا کر گئے, آج بھی سولوشن لوگوں کو ملتے جا رہا ہے. اس کی آیتوں کو دیکھو, اس کی کہی ہوئی باتوں کو دیکھو, کائنات کو دیکھو, آپ کو کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا. جتنے بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں, فیکٹس تھیوری نہیں کہہ رہا ہوں میں, سائنٹیفک تھیوری نہیں, سائنٹیفک فیکٹس قرآن مجید سے کبھی ٹکرا سکتے؟ کبھی بھی نہیں ٹکرا. کیسے ٹکرائیں گے؟ یہ پوری کائنات چلانے والا کون ہے, یہ قرآن مجید کا بولنے والا کون ہے؟ تو اللہ